بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں سجدہ تلاوت سے متعلق بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بعض مقامات ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان آیات کی تلاوت انسان کر لے یا سن لے، یا تو ان آیات کی تلاوت خود کر لے یا سن لے، تو اس کے ذمے ایک سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس سجدے کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اور ایسے مقامات، ایسی آیات قرآن کریم میں کل کتنی ہیں؟ 14 ہیں۔ ماشاء اللہ، 14 آیات سجدہ تلاوت ہے۔ لہٰذا اگر وہ انسان اکیلے پڑھ لے، مجلس میں پڑھ لے، کسی سے سن لے، تو اس کے ذمے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، اور بہتر ہے کہ انسان اسی وقت کر لے، اور اگر اس وقت نہیں تو بعد میں اس کو یاد رکھے، اس لیے کہ یہ ذمے پر واجب ہوتا ہے۔ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو قرآن ماشاءاللہ پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان ہے نا، سستی ہے، کمزوری ہے، کہتا ہے بس کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، اور اس طرح کئی قرآن پڑھ چکا ہوتا ہے اور وہ آیات ذمے پر ہوتی ہے۔ اس میں انسان کو تھوڑا سا بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے متعلق بات شروع ہوئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ ضروری مسائل جو سجدہ تلاوت سے متعلق ہے اور روزمرہ کی بنیاد پر ہمیں پیش آتے ہیں، ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو باتیں عام نماز کے لیے شرط ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے۔ غور کیجیے گا دوستو، وہ باتیں جو نماز کے لیے شرط ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، یعنی باوضو ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کپڑوں کا پاک ہونا، اور قبلہ رخ ہونا۔ اب دیکھیں، عام نماز انسان پڑھتا ہے تو بے وضو نہیں پڑھ سکتا، یا اگر لباس گندا ہے، ناپاک ہے، نہیں پڑھ سکتا، جگہ ناپاک ہے، نہیں پڑھ سکتا، جسم ناپاک ہے، نہیں پڑھ سکتا، قبلے کے رخ پہ نہیں ہے اور پتہ ہے کہ غلط رخ پہ پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھ سکتا، ادا نہیں ہوگی۔ یہ ساری شرائط یاد رکھے سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہے۔ جو قرآن کی آیات سجدہ ہے اس کے نتیجے میں جو سجدہ تلاوت واجب ہوگی اس میں بھی یہ ساری شرائط ہے، لہذا اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، جسم کا، لباس کا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ البتہ ایک فرق ہے، وہ آپ حضرات نے یہ پڑھا ہے کہ جو شخص فرض نماز کھڑے ہو کر قیام کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہو تو وہ فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ جو شخص فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہو تو وہ زمین پہ یا کرسی پر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن سجدہ تلاوت کے اندر یہ ضروری نہیں کہ انسان جب سجدہ تلاوت کرنے لگے تو کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے۔ یہ طریقہ بھی درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کے بجائے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور نیت کر لے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ مستورات، جو یہ سمجھتی ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جب آیت سجدہ پڑھ لی تو جو قرآن کریم سامنے ہے نا، پرانے لوگ کو دیکھا بھی گیا، سنا بھی گیا، تو اسی کے اوپر ہی سر ٹکا دیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے دوست؟ اس قرآن کریم کے اوپر ہی، یعنی کہ شاید سجدہ تلاوت اس قرآن کی آیت پڑھی ہے تو
تو یہ سجدہ ادا بھی اس صورت میں ہوگا کہ جب پیشانی اس قرآن کے اوپر رکھی جائے. ایسا نہیں ہے دوستو. عام سجدے کی طرح سجدہ تلاوت میں بھی پیشانی کہاں رکھنی ہے؟ زمین پر رکھنی ہے. قبلہ رخ ہو کر کے زمین پر ہی رکھنی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی، جیسے زبانی کسی کو صورتیں یاد ہے یا قرآن کا حافظ ہے اور اس کا وضو نہیں تھا، تو زبانی تلاوت تو کر سکتے ہیں. اب زبانی تلاوت کرتے کرتے بیچ میں آیت سجدہ آ گئی تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، لیکن بے وضو آدمی تو کر نہیں سکتا. یا اسی طریقے سے کوئی شخص بے وضو ہے اور اس نے دوسرے شخص سے آیت سجدہ سن لی، یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے. تو اگر کسی اور سے آیت سجدہ سن لی اور خود باوضو نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ تلاوت تو واجب ہو گیا، لیکن یہ پہلے کیا کرے گا؟ وضو بنائے گا. چاہے تو اسی وقت جا کے بنا کے سجدہ کر لے، چاہے بعد میں کر لے، لیکن بہرحال اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ یہ سجدہ تلاوت بعد میں ضرور کرے گا. مستورات سے متعلق ایک مسئلہ ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ مستورات پر جو ناپاکی کے ایام آتے ہیں، حیض کے، پیریڈز کے، تو اگر اس حالت میں عورتیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چونکہ ناپاکی ہے، اس میں وہ تلاوت تو نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن اس حالت میں اگر کسی عورت نے، کسی بالغ بچی نے آیت سجدہ کسی سے سن لی، خود ناپاکی کی حالت میں ہے اور اس نے کسی سے آیت سجدہ سن لی، لیکن ہے ناپاکی کی حالت، اگر یہ غسل کر بھی لے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں. تو اس میں یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں اس عورت پر اس حالت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس عورت کے ناپاکی کے ایام چل رہے ہو اور اس نے کسی سے آیت سجدہ سن لی تو اس کے ذمے وہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہو. ہاں، اگر ایک عورت کی ناپاکی ختم ہو گئی اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ناپاکی ختم ہو جائے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ غسل کرے. ناپاکی ختم ہو چکی ہے اور اس نے کہا چلے بھئی آدھے گھنٹے گھر کا کام کر کے پھر میں غسل کرتی ہوں، تو اس اعتبار سے تو پاک ہو چکی ہے کہ وہ خون بند ہو چکا ہے، لیکن چونکہ غسل نہیں کیا تو اس لیے سجدہ کر نہیں سکتی، باقی پاکی آ چکی ہے. اور اس وقفے میں اگر اس نے آیت سجدہ سن لی تو وہ سجدہ تلاوت اس کے ذمے واجب ہو جائے. دونوں میں فرق سمجھ گئے دوست؟ تو یہ چیزیں بھی بہرحال ضروری ہے جو ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے اور پھر مستورات کو بھی یہ باتیں صحیح ترتیب اور طریقے کے ساتھ سکھانی چاہیے. اسی طریقے سے اگر کسی نے دوران نماز کوئی ایسی صورت پڑھی یا ایسی آیات پڑھی کہ جس میں آیت سجدہ آ گئی، یہ اہم مسئلہ ہے. دوران نماز ایک تو نارمل تلاوت ہے، ایک ہے نماز کے دوران. اب مثال کے طور پہ کسی نے نماز پڑھنا شروع کی اور سورۃ العلق پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ جانتے ہیں کہ اس صورت کی بالکل آخری آیت وہ آیت سجدہ ہے نا، یہ قرآن کا سب سے آخری سجدہ ہے. تو دوران نماز کسی نے وہ آیت سجدہ پڑھ لی لیکن سجدہ نہیں کیا، رکوع میں چلے گئے رکعت. اب اچانک احساس ہوا کہ او ہو وہ تو رہ گیا سجدہ، اب کیا کریں؟ ایک اصولی بات یاد رکھیں دوستو کہ جو سجدہ تلاوت نماز کے اندر واجب ہوا ہو وہ سجدہ ادائیگی کے اعتبار سے بھی نماز میں ہی ادا کرنا ہوگا، وہ خارج میں ادا نہیں ہوگا. لہذا اگر یہ بندہ جس کی میں نے مثال دی جو سورہ علق میں بھول گیا
اور پھر اس کو یاد آیا، اس نے کہا چلے جی نماز کے بعد کر لیتے، تو نماز کے بعد نہیں ہو سکتا۔ اب اگر دوران نماز یاد آیا، اس وقت تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا کہ وہ میرے ذمہ تو آیت سجدہ میں نے پڑھ لی، سجدہ نہیں کیا، بعض فقہا نے تو یہ لکھا کہ جب وہ آیت سے آگے بڑھ گیا اب اس کا محل گزر چکا ہے، لہٰذا اب اس کو نہ نماز میں ادائیگی کی ضرورت ہے نہ بعد میں، لیکن یہ توبہ استغفار کرے گا، اس لیے کہ ایک کمی کوتاہی اس کے ذمہ رہ گئی۔ بات سمجھ میں؟ چونکہ آگے بڑھ چکا ہے۔ بعض فقہا نے یہ لکھا، اور اسی کو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے دوران نماز آیت سجدہ پڑھ لی اور فوراً سجدے میں جانا چاہیے تھا لیکن اس کا دماغ ادھر ادھر ہوا اور یہ آگے بڑھ گیا اور 3 آیات تک پہنچا تھا، اس سے آگے نہیں گیا تھا، اور اچانک اس کو یاد آیا، تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اب بھی سجدے کے اندر چلا جائے۔ لیکن اگر 3 آیات سے آگے بڑھ چکا ہے تو ان حضرات کے نزدیک بھی اب ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے یہ استغفار کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذمہ ایک واجب آیا تھا لیکن اس نے اس واجب کی ادائیگی کا وقت اور محل اپنی غفلت کی وجہ سے گزار دیا ہے، تو کوئی اور کفارہ نہیں ہے، لیکن صرف بعد میں اس پر تھوڑا سا استغفار کر لے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ایسی آیات یا ایسی صورت پڑھنا شروع کر دے جس میں آیت سجدہ آ رہی، ٹھیک ہے، اب اس نے وہ آیت سجدہ پڑھ لی، ایک دفعہ پڑھ لی، پھر پڑھ لی، پھر پڑھ لی، ایک ہی آیت سجدہ ہے لیکن نماز کے اندر اس کو اس نے بار بار دہرایا نماز کے دوران ہی۔ اچھا، اس کی صورتحال عام حالات میں تو پیش نہیں آتی لیکن تراویح میں حافظ صاحبان کو پیش آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ تو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، آ جاتی ہے کبھی۔ تو اب حافظ صاحب نے ایک آیت سجدہ پڑھی اور اس میں سہو ہو گیا، بھول ہو گئی، پیچھے سے سامع نے بتایا، اس نے پھر وہ آیت پڑھی، اب بھی ذہن نہیں بنا، پھر سامع نے لقمہ دیا، پھر نہیں بنا، وہ آیت سجدہ حافظ صاحب تراویح میں 3-4 مرتبہ پڑھ گئے لیکن آیت ایک ہی ہے دوستوں، تو لہٰذا اس کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے لیے وہ 3 یا 4 مرتبہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ وہ ایک ہی مرتبہ کافی ہو جائے، ایک یہ مسئلہ یاد ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے نماز سے پہلے کچھ تلاوت شروع کی اور ایک آیت سجدہ اس نے پڑھ لی اور اسی وقت نماز بھی کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ نماز کے اندر مشغول ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے تو آیت سجدہ پڑھ لی تھی نا، اس کے ذمہ ایک سجدہ تلاوت واجب، بعد میں اس نے سنت یا نفل پڑھنا شروع کی نماز کے بعد، اور اپنی اس سنت یا نفل میں وہی آیت سجدہ پڑھ لی جو اس نے کب پڑھی تھی؟ نماز سے پہلے، اور سجدہ ادا نہیں کیا تھا، اور وہی آیت من وعن نماز کے اندر پڑھ لی اور نماز کے اندر ایک سجدہ کر لیا، تو یہ ایک سجدہ بھی ان دونوں کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ اس میں یہ گنجائش ہو جائے گی، تو لہٰذا جو آیت نماز سے باہر پڑھی تھی اگر وہی آیت نماز کے اندر بھی پڑھ لی اور ایک سجدہ نماز کے ساتھ کر لیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ ایک اور اہم مسئلہ، ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اور اس نے آیت سجدہ پڑھی ایک جگہ بیٹھ کر، اور پھر بیچ میں فون آیا، کچھ ہوا، پھر اس نے وہ تلاوت شروع کی، وہی آیت سجدہ پڑھی، پھر کوئی کام ہوا، پھر وہ آیت سجدہ پڑھی، تو آیت سجدہ کو اس نے ایک جگہ بیٹھ کر 3-4 مرتبہ دہرایا لیکن مجلس تبدیل نہیں ہوئی، مجلس ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا، تو ایک ہی سجدہ کر لے گا، کافی ہو جائے۔ دوسری صورت یہ کہ ایک کونے میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا اور آیت سجدہ پڑھی اور خادم نے کہا بھئی یہاں سے وہاں بیٹھ جائے، ہم جھاڑو لگا رہے ہیں، یہاں سے وہاں چلے گئے،
مجلس بدل گئی، وہاں جا کے دوبارہ وہ آیت سجدہ پڑھی. جب وہاں پہنچا تو خادم تیز تھا، اس نے کہا ہم یہاں بھی پہنچ گئے، آپ یہاں آ جائیے. تو 3 جگہ اس نے بیٹھ کر ایک آیت سجدہ پڑھی. آیت ایک ہی ہے لیکن مجلس بدلی. بات سمجھ گئے دوست؟ مجلس اگر بدل جائے تو سجدہ تلاوت کا حکم مستقل ہو جائے گا. لہٰذا جتنی مجلسوں میں پڑھی اتنی ہی سجدے کرنے پڑیں گے. اس نے 3 جگہ تبدیل ہو کر ایک آیت پڑھی ہے تو کتنے سجدے کرے گا؟ 3 سجدے کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ اور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.